مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ اس ہفتے کا جو رسالہ ہے مسجد کا احترام، اس میں درود پاک کی بہت ہی پیاری روایت اور حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور آج یعنی رمضان المبارک کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے، کیونکہ آئندہ ہفتے کو یا تو پہلی عید ہوگی یا دوسری جو ہے وہ عید ہوگی، تو انشاءاللہ پھر عید کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو ہر ہفتے کو الحمدللہ یہ سلسلہ براہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں یہ اس کی ٹائمنگ 12 بجے تھی، اور عام دنوں میں ہفتے کو یہ دوپہر 3 بجے سلسلہ براہ راست ہوتا ہے۔ سلسلے کے ابتدا میں اس کا تھوڑا سا فارمیٹ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سلسلے کے دو بڑے مقاصد یہ ہیں کہ ایک تو مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی ایسا کلپ، کوئی کلام، کوئی ایسی گفتگو سنی ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں تو الحمدللہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آپ ایس ایم ایس کے تھرو ہمیں جو ہے وہ میسیج کر سکتے ہیں، پھر ہمارا کال سینٹر کا واٹس اپ نمبر ہے اس پر میسیج کر سکتے ہیں، پھر سلسلہ فیس بک پر لائیو جا رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں، اور یہی سلسلہ الحمدللہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جاتا ہے تو وہاں بھی آپ کے کامنٹس پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں، آپ جو ہے وہ میسیج کر سکتے ہیں۔ تو اب چونکہ آج سلسلے کے ابتدائی جو پیکج ہے اس میں ہم نگران شورا کا آپ کو ایک کلپ دکھا رہے ہیں، اگرچہ یعنی عام طور پر ہم بچے کا کوئی کلپ چلاتے ہیں، لیکن یہ اصل میں بچوں کے حوالے سے کلپ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو پرائورٹی جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو آئیے نگران شورا کا جو میسیج آیا تھا کہ نگران شورا نے امیر سنت کے مدنی مذاکرے کے درمیان بیچ میں وقفہ ہوتا ہے تو نگران شورا آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کیسی بہترین جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک کلپ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ مجھے کالز آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیا دیں، کہ مدنی چینل پر جتنے بھی کڈز کے پروگرام ہیں نا، بچوں کے جتنے بھی پروگرام آتے ہیں، ان سب پروگراموں کی ایکٹیویٹیز لے لیں آپ، جو ان کو بچوں کو جو بھی پروگرام کرواتے ہیں، کوئز کرواتے ہیں یا ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، بورڈ پہ کراتے ہیں، کارڈ کے ذریعے کراتے ہیں، بال کے ذریعے کراتے ہیں، پرچوں کے ذریعے کرواتے ہیں، یہ ساری نکال لیں آپ، نکال کر آپ ان ایکٹیویٹیز کو گھر کے اندر لانچ کریں۔ والدین ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم دیں، بچہ بیٹھ جاؤ، ہلنا نہیں یہاں سے، وہ بچہ ہے کہاں سے نہیں دیکھو، تکیہ تھوڑی ایک طرف رکھ دے تو پڑھائی رہے گا، بچہ ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی بوٹی پھڑپڑے گی، اور بعد بچے ہوتے ہی اوور ایکٹیو ہیں، ان کو بیٹھنا آتا ہی نہیں ہے، ان کی ماشاءاللہ بیٹری فل چلتی ہے، ان کی بیٹری 12-15 گھنٹے کی بیٹری ہوتی ہے، 12-15 گھنٹے کی بیٹری میں بھی ان کے بیٹری ڈاؤن نہیں ہوتی، ان کو زبردستی سلا دو تو سوتے ہیں، یہ پورا دن یہ اتھم بازی کرتے رہے گے، ایسے بچے ہیں گھروں میں، اب یہ بائی برتھ ایسے ہوتے ہیں، بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اب زیادہ ماریں گے، زیادہ پیٹیں گے، زیادہ ڈانٹیں گے، بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا، پھر آپ کی نہ ڈانٹ سمجھ پڑے گی، نہ آپ کی کچھ نہیں سمجھ پڑے گی، اس کو الٹرنیٹ دیں۔ یہ والدین نہیں سمجھ پا رہے، نہیں سمجھ پا رہے۔ امیر سنت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر بچوں سے چاکلیٹ چھڑوانا ہے تو ان کو کوئی ایسی گڑ جیسی میٹھی چیز، کوئی ایسی چیز بنا کر دیں جو کہ نقصان دہ کم سے کم ہوگی، یا اتنی نقصان دہ نہیں ہوگی، تو اس کی عادت تو بنانی ہے نا۔ تو آلٹرنیٹ والدین کو دینا پڑے گا، والدین کو آلٹرنیٹ مدنی چینل دے رہا ہے، ایکٹیویٹیز دے رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دے رہا۔ یہاں بھی تو اسلامی بھائی بچوں کو کروا رہے ہوتے ہیں نا، 1.5-2 گھنٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ابھی بھی کوئی بچے کی چیز میں چیز دے دے ہاتھ میں، وہ بیٹھے گا، وہ جوڑنا شروع کر دے گا، بلاک بنانا شروع کر دے گا، کوئی نہ کوئی چیز بنانا شروع کر دے گا۔
کچھ نہیں اس کو مطلب کہ کوئی ڈاٹس بنا کر دے دیں, گنبد کا ڈاٹس بنا کر دے دیں کہ بیٹا اس کے اندر آپ رنگ بھرو, وہ سب رنگ بھرتے بھرتے گنبد خضرا بنا دے گا. رہیں اس کو اسی راستے میں رکھیں, یہیں پر کعبہ مشرفہ کی اس کو اسکیچ بنا دے, لائن کھینچ دے, ڈاٹ بنا دے, ایک ڈاٹ کر دے کہ بیٹا لائن کھینچو, وہ ڈاٹ کے ذریعے وہ لائن کھینچے گا, باقی کعبہ شریف بن جائے گا. پھر اس کو مارکر دے یا اس کو کلر پینسل دے دے, بیٹا اس کے اندر کلر بھریں, وہ کلر بھر کے دے دے گا. اب تو ادھر ادھر مارے گا نا کلر, باہر بھی نکالے گا اندر بھی. تو اسکولوں میں یہی تو ہوتا ہے. آخر بچہ اسکول میں 5-6 گھنٹے کیسے گزار رہا ہے؟ پھدکتا رہتا, مارتا رہتا, بھاگتا رہتا. نہیں, پوری کلاس کے اندر اس کے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے بچے کی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. اگر کوئی ایکٹیویٹی نہ کرے اور اس کو باجی ٹیچر بولے بیٹھے رہو, بیٹھے رہو, کچھ نہیں کرو, بچہ بیٹھے بیٹھے کیا کرے گا؟ نہیں بیٹھے گا بچہ بیٹھنے والا آئٹم نہیں ہوتا, بہت مشکل ہے. اور وہ بھی کلاس کے اندر 30-35 بچے ہوں اور بیٹھے رہو تو تھوڑی دیر کے بعد تو باجی بھی رونا شروع کر دے گی, کیونکہ وہ اتنا روئیں گے. تو یہ نہیں ہوتا, ان کو ایکٹیویٹی دینی پڑتی ہے. آپ دیکھیں جو چھوٹے بچوں کی جو اسکول ہوتی ہے, جو چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے, اس کے اندر باقاعدہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پارک بنے ہوئے ہوتے ہیں اندر اسکول کے اندر, بچوں کو کچھ نہ کچھ کروایا جاتا ہے. تبھی 5-6 گھنٹے نکلتے, 4 گھنٹے نکلتے ہیں. بیٹھے بیٹھے تو نہیں گئے, بیٹھے رہو, کچھ نہیں کرنا. اور وہ کیا کرے بیٹھے بیٹھے؟ تو یہ سارے والدین ذہن بنا لیں آج اپنا, بیٹھے رہو, یہ نہیں چلے گا, اس کو ایکٹیویٹی دینی پڑے گی. اب بیٹھا رہے گا, کیونکہ اس کو بیٹھے بیٹھے بھی وہ کام تو دیں. اب یہ بیٹھے بیٹھے ماں کا منہ دیکھتا رہے گا, امی چاول پکا رہی ہے, امی پانی ڈال رہی ہے, امی گوشت کاٹ رہی ہے, امی پودینہ کاٹ رہی ہے, کیا کر رہی ہے وہ کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر کے بوٹ کے کچن میں چلا جائے گا, امی بولے کہ باہر نکل. تو تمام والدین بچوں کو ایکٹیویٹی دینا سیکھیں. تو ہمارا اپنا دارالمدینہ دعوت اسلامی کا ابھی 2.25 سال کا ہوا ہے, فون شروع ہو جائیں گے, بچے کو لیں گے. کیوں؟ اصل میں بچے کو پڑھانا نہیں ہے. 2.5-3-4 گھنٹے بچے سے تھوڑا بہت اپنے یوں ریلیز ہو جاوے نا. بچہ جائے گا 3 گھنٹے 4 گھنٹے رہے گا, آدھا 1 گھنٹہ آنے جانے کا, تو یوں 5-6 گھنٹے ماں کی چھٹی. پھر آئے گا تو تھوڑا سو جائے گا, تو ماں کی 8 گھنٹے کی چھٹی. تو یہ ہوگا, پھر اٹھے گا تو کہے گا بیٹھ جاؤ. یہ ماں باپ ذہن بنا لے, بیٹھ جاؤ نہیں, کچھ دو بیٹھ جائے گا, ورنہ موبائل لے کر بیٹھا ہوگا کونے میں. اور یہی ہو رہا ہے, بیٹھ جاؤ کہ نہ والدین, ماں موبائل دے دیتی ہے, باپ موبائل دے دیتا ہے, یار اس کو دے دو. تو یہ نہیں, مطلب اس کو کوئی نہ کوئی تعمیری, یہ یاد رکھیے گا, اس کو کوئی مطلب کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیجیے گا جس سے کیا اخلاق برباد ہو جائے, کردار برباد ہو جائے. تو اچھا, اب میں نے جو ایکٹیویٹی یا مصروفیت کا کہا, تو اس کا میں نے ایڈریس بتا دیا آپ کو. ایسا نہ ہوگا آپ کو لگے خالی بول رہا ہے, ایڈریس کہاں ہے, ملتی کہاں ہے. مدنی چینل پر ایکٹیویٹی مل رہی ہے, مدنی چینل پر مصروفیت مل رہی ہے. مدنی چینل پر آپ اس کے سارے ایپیسوڈ دیکھیں بچوں کے, آپ کو سب پتہ چل جائے گا. یہ مدنی چینل بچوں کے لیے بھی الحمدللہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنی یعنی اگر نگران شورا نے اس میں اتنے موضوع دیے ہیں کہ اگر بندہ گفتگو کرنا چاہے نا, نگران شورا نے ایک وہ شروع میں تذکرہ کیا کہ بچہ سو رہا ہے نا, وہ بیٹری جو اس کی چارج ہوتی ہے, تو ایک دفعہ پوسٹ جو ہے وہ پڑھی تھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنا سو رہا ہے, یعنی اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ابھی دن کے اتنے بجے, اب یہ دن میں چارج ہو رہا ہے اور رات کو پھر جو ہے یہ آپ کو, یعنی بچہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ چارج ہو گیا نا, تو اب عام طور پر گھر والوں میں رات کو سونے کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے, اور وہ دن بھر چارج ہوا ہے, تو اب جب تک اس کی بیٹری ختم نہیں ہوگی. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں سید صاحب, بچوں کو میری چھوٹی بچی جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال کی ہے, تو ابھی جیسے تراویح یا کہ نماز غالباً شاید گھر میں کچھ پڑھ رہے تھے میں اور, تو اب وہ یہ ہے کہ سجدے میں جاؤ نا تو وہ پیچھے آ جاتی ہے, اس کو چک مارنے کی جو ہے وہ عادت آ گئی ہے نا, وہ چک مارنے کی کوشش کرتی ہے, تو دانتوں سے کاٹتی ہے, دانتوں سے. تو وہ میں تو بچ گیا, میرے ساتھ سائیڈ میں میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا. ارے بھائی, اس نے جو ہے نا اس کو دانتوں سے اس کی یہاں پیٹھ کے پاس جو ہے نا
چک مارا اور وہ جوان کا بچہ بھی جو ہے نا اس نے اپنی نماز نہیں توڑی، یعنی وہ نماز میں جس کو کہتے ہیں نا کہ آنکھوں سے رو رہا ہے، لیکن اور پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا تو وہ واقعی جو ہے وہ نشان پڑا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی کیا جو ہے وہ کریں، تو یہ کیا کہ بھائی ابھی یہ تو موجود ہے، تو اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کچھ رکعتیں پڑھو تو میں موجود رہتا ہوں، اس کو سنبھالتا ہوں، ورنہ یہ یا تو آپ کو کاٹے گی یا میرے کو چک مارے گی، پھر میں پھر کچھ اگر رکعتیں پڑھ لیتا ہوں تو آپ کو جو آپ سنبھالو۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو لے کے چلے۔ اچھا، بعض اوقات بچوں کے دانت آ رہے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو دانتوں میں خارش بھی ہوتی ہے نا، بلبلا پن ہوتا ہے، خارش ہو رہی ہوتی ہے، وہ خارش یہ اس طرح سے تو ختم وہ اس طرح اس کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے نا ربڑ والے وہ آتے ہیں، کچھ بچوں کے جی کھلونے آتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس کا، لیکن اگر خارش اس طرح ختم کریں گے تو پھر تو پرابلم ہو جائے نہیں دیے ہوں گے تو پھر وہ یوں ہی خرچ اصل میں صرف جو ہے نا بعض اوقات یہ تو عذر تفنن میں جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، لیکن واقعی سمجھنے کی بات ہے کہ جن کے گھروں میں جو ہے وہ بچے ہیں۔ ایک واقعہ حاجی امین نے ایک حکایت بیان کی تھی، اس کا ایک مختصر سے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک ٹرین میں کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا سفر کر رہے تھے، تو ایک شخص جو ہے وہ اپنا اب وہ جو بوگی کے اندر آپس میں سامنے سیٹیں ہوتی ہیں، 2-3 بچے جو ہے نا وہ ادھم مچایا ہوا ہے نا، انہوں نے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ ان سے اتنا تنگ ہو رہا ہے، اتنا تنگ ہو رہا ہے، اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے ان کے اوپر کہ نہ پوچھو۔ اب اس نے جو ہے وہ یعنی بار بار ان کی حرکتیں دیکھ رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے ان کے جو بھی والد صاحب وغیرہ تھے تو ان کو بولا کہ یار آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہو، آپ کے سامنے کتنی دیر سے جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں۔ اس نے وہ سائڈ پر لے گیا اور ان کو بتایا کہ اصل میں یہ جو بچے ہیں نا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، چند گھنٹوں پہلے ہی ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ اور جیسے ہی اس بندے نے جو ہے وہ سنا تو اب صرف سچویشن چینج ہوتے ہوئے دیکھیں، یعنی اس کو اب وہ بالکل آرام سے بندہ جو ہے وہ بیٹھ گیا کہ یار بولا ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اب میں ان کو کیا جو ہے وہ بولوں، بیٹھ گیا۔ اب وہی بچے ایکٹیویٹیاں وہی جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اب ان پر شفقت، محبت اور پیار آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہی بچے یہی ایکٹیویٹی کر رہے تھے، صرف سچویشن چینج ہونے نے جو ہے وہ اپنا کس طریقے سے جو ہے وہ چیز کو تبدیل کر دیا۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات بچے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سچویشن جو ہے وہ اپنا دیکھیں کہ جن لوگوں کے یہاں پر حقیقت ہے، بندہ ذرا سوچے کہ اولاد نہیں ہے جن کے یہاں پر، تو سوچے کہ یار جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، بچے گھر کی جو ہے وہ ایک اعتبار سے رونق ہوئے، انسان ہے فطرتی طور پر غصہ آئی جو ہے بعض اوقات کسی وجہ سے جو ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن نگران شورا نے بہرحال جس طرح تربیت کی ہے مدینہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ جن کے بچے نا تنگ کرتے تو کہتا نا کہ میں ان بچوں سے بیزار ہو گئی ہوں، اللہ تو آپ تو پھر اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ آپ جن بچوں سے بیزار ہیں نا، کئی گھر ایسے ہیں جو ان بچوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ آج الحمدللہ ہفتے کا دن ہے اور یوں سمجھے کہ کل جو ہے وہ یعنی دھوم دھام ہے، مغرب کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ 26ویں جو ہے وہ اپنا لگ جائے گی، تو کچھ مختلف قسم کی منقبتیں الحمدللہ آئی ہیں، اشفاق بھائی کی بھی آئی ہیں، حسنین بھائی کی، اور غالباً خلیل بھائی کی بھی ابھی نعت پروڈکشن پہ کل تک تو نہیں آئی لیکن آ جائے گی۔ تو اشفاق بھائی نے جو امیر سنت کی نئی منقبت جو ہے وہ پڑھی ہے، تو آئیے وہ تیار ہے تو سنتے ہیں۔ مل گیا رہنما، مل گیا رہنما، مل گیا مجھ کو عطار سا رہنما، مل گیا مجھ کو عطار سا رہنما، مل گیا سخت طوفان میں ناخدا مل گیا، راہ اندھیر ہے اور دیا مل گیا، مقتدا مل گیا، پیشوا مل گیا، مقتدا مل گیا، پیشوا مل گیا، مجھ کو عطار سا رہنما مل گیا، مجھ کو عطار سا رہنما مل گیا، دل ربا جان
نشیں دل ہے عرش بری، جب سے تو ہے مکی مجھ پہ رمزیں کھلی، وہ جمیل و حسین گھر ادا دل نشیں، وہ جمیل و حسین گھر ادا دل نشیں، نازنی مہجبی خوش ادا مل گیا، نازنی مہجبی خوش ادا مل گیا، مجھ کو عطار سا رہنما مل گیا، مجھ کو عطار سا رہنما مل گیا، راہ الفت میں ناز و ادا کی قسم، منزلوں کی قسم، نقش پا کی قسم، بلبل نیم جاں کی صدا کی قسم، بلبل نیم جاں کی صدا کی قسم، تیر کامل ملا تو خدا مل گیا، پیر کامل ملا تو خدا مل گیا، مجھ کو مرشد عرصہ رہنما مل گیا، مجھ کو مرشد عرصہ رہنما مل گیا۔ ماشاءاللہ فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک میسیج اکبر حسین بھائی آپ کے لیے، عید پر سلسلہ دعوت ہے کچھ خاص، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل میں دعوت کچھ خاص یہ ایک آج سے غالباً 2 یا 3 سال پہلے اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی امیر نگران شورا کے گھر پہ، اور باقاعدہ امیر سنت تھے، مفتیان کرام تھے، وہ جسٹ ایک ایونٹ کے طور پر ایک پروگرام تھا، وہ ہو گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر عید پر ہی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی ریکارڈنگ ہوگی۔ الحمدللہ عید پر میں نے عرض کی نا کہ بہت سارے اس کی انشاءاللہ 1 آدھ 2 دن میں اس کی شوریل جو چلتی ہے وہ انشاءاللہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ امیر سنت کے آلموسٹ تقریباً کچھ 4 مختلف قسم کے سلسلے جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے ہیں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ الگ ہے، بچوں کے ساتھ الگ ہے، بوڑھوں کے ساتھ الگ ہے، اور سید زادوں کے ساتھ جو ہے وہ الگ ہے۔ الحمدللہ سید یوسف شاہ صاحب بھی جو ہے وہ اس ریکارڈنگ کا حصہ تھے، جو امیر سنت، یعنی آلموسٹ تقریباً جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جن کو دعوت دی گئی تھی، آلموسٹ تقریباً سارے کے سارے سید تھے، بلائے گئے تھے نا، الحمدللہ عز و جل۔ تو یہ آپ دیکھیے گا جب اس کا پرومو اور چیزیں جو ہے وہ چلیں گی۔ سید صاحب اسی طرح ایک میسیج اور بھی ہے، اچھا، اور وہ یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی عبید بھائی کا کلام سنا دیں، قلب عاشق ہے اب پارا پارا۔ یار اچھا، حالانکہ ہم نے آج جھلکیاں نہیں چلائی، اچھا یہ اتفاق دیکھیں، جھلکیاں نہیں چلائی، لیکن یہ عبید بھائی کا یہ پڑھا ہوا کلام جو ہے نا، یہ 1 سال سے ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا نا، وہ ہوا یہ کہ جو ہے وہ رمضان المبارک جو ہے وہ چلا گیا اور ان کا یہ کلام رہ گیا۔ اگرچہ ہمارے پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے کہ ہم کسی بھی ایونٹ کی چیزیں جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ہماری بھی جو ہے وہ اپنا وہ ہے نا کہ باؤنڈری، اب مثال دے رہا ہوں، قلب عاشق ہے، اب مثال رمضان کے علاوہ چلا نہیں سکتے، رمضان کے علاوہ کیسے چلائیں گے؟ اسی طرح اگرچہ ابھی مثال 12ویں کا اگر کوئی کلام ہے وہ ہم اپنے سلسلے میں چلا دیں گے۔ تو اتفاق یہ ہے کہ میں نے باقاعدہ، یعنی یوں سمجھے کہ ہم آپ کی فرمائشیں سنبھال کے رکھتے ہیں نا، ناظرین بولتے چلاتے نہیں ہیں، اگرچہ 1 سال گزر گیا بھلے، ہاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے نا، جو ہے وہ وقت جو ہے وہ چلا گیا، حالانکہ موجود ہے۔ ابھی بھی مثال دے رہا ہوں، عبدالحبیب بھائی کے کافی کلپس ایسے ہیں جو ہمیں کہے گئے ہیں، وہ تیار ہیں، امیر سنت کے کلپس تیار ہیں، اسی طریقے سے نگران شورا کے ہیں، اور انس بھائی کے ہیں، احسان بھائی کے کلام وغیرہ، لیکن ظاہری بات ہے سلسلے میں 1 یا 2 ہی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ تو اب آپ چونکہ آپ نے تذکرہ کر دیا ہے تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اس سے پہلے فیس بک میسیج پورے سن لیں۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیں۔ اچھا ایک میسیج یہ بھی ہے کہ اکبر حسین بھائی عبید بھائی کا کلام جو سنا دے، روک لیتی ہیں آپ کی نسبت۔ اچھا اس کی بھی مدنی فیس انہوں نے نہیں دی ہے، لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے الوداع کی فرمائش کی اس کی مدنی فیس دی ہے اچھا کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے وہ۔ چلو ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک میسیج یہ ہے، نعت خواں خلیل انکل نے جو امیر علیہ سنت کی منقبت پڑھی ہے وہ سنا دیجئے۔ کون سی پڑھی مرشد ہے؟ جن کے ہیں عطار، ان کا مبارک لاکھوں بار۔ اب یہ تو آج چونکہ موقع نکل جائے گا اگلی دفعہ جب آئیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ اس میں بھی جو ہے وہ چلائیں گے۔ ایک میسیج ہے، پچھلے ہفتے ہم نے کلام کی فرمائش کا کہا تھا یا ربنا ارحم لنا، اور مدنی فیس 30 سورہ یاسین شریف کی دی تھی، مگر آپ نے فیس لے لی، فرمائش پوری نہیں کی۔ چیک کرتے ہیں جی، اب چونکہ آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے عبید بھائی کا کلام، اور وہ ہمارے پاس انشاءاللہ تیار ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔
بے عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان. اچھا امیر علیہ سنت نے اس میں تھوڑی تبدیلی کی ہے، پہلے ماہ رمضان تھا، اب ماہ کو ہٹا کے آہ، آہ کر دیا جو ہے، اور یہ بھی ایک کیفیت جس کی ہوتی نا، دل سے آہ نکل. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے جو ہے وہ سید صاحب. اب رمضان کے حوالے سے کلام جو ہے وہ چلا ہے، لیکن کچھ میسیجز ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنا پڑھنے ہیں. آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں ہلال آتا ہو، لفظ ہلال آتا ہو، ایک یہ نوٹ جو ہے فرما لیں. اسی طرح ایک میسیج ہمیں آیا ہے کہ اسلامی پردہ، یہ رسالہ جو ہے وہ اپنا میسیج کیا گیا کہ گروپ میں سینڈ کر دیں. ہمارے یہاں کوئی مکتبۃ المدینہ وغیرہ یا کوئی ایسی وہ نہیں ہے، تو الحمدللہ میں نے نیت کی ہوئی تھی، ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ملا تھا، تو میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ میں اپنے گروپ جو بنے ہوئے ہیں آپ کا مدنی چینل کے، ان کے اندر سینڈ کروں گا، تو اللہ نے چاہا اس میں سینڈ جو ہے وہ کیا جائے گا. اسی طریقے سے سید صاحب ایک میسیج جو ہے وہ یہ آیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں 3 بار ارمان آئے. ارمان 3 بار. اور اسی طریقے سے آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس کے اندر وقت عیش آتا ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا ہے. اچھا جو تو دعوت اسلامی سے پرانے وابستہ ہیں الحمدللہ، انہوں نے تو حاجی مشتاق کی زیارت جو ہے وہ کی ہوگی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باقاعدہ یعنی یوں زیارت نہیں کی، فزیکلی بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی پکچر میں یا ویڈیو میں. بعض اوقات ہمیں میسیج آتے رہتے ہیں کہ ان کی زیارت جو ہے وہ کروا دیں. تو الحمدللہ بھی گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں جو ہے وہ ان کا تذکرہ ہوا تھا، اور الحمدللہ ان کے حوالے سے یعنی یوں سمجھے ان کا پڑھا ہوا ایک کلام بھی ان کی پکچر پر ویڈیو کی صورت میں جو ہے وہ چلایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کچھ
آواز میں مدنی پھول تھے جو انہوں نے گفتگو جو ہے وہ کیے تھے، الحمدللہ اس کی فرمائش آئی تھی، وہ تیار کی ہیں۔ پیارے باپا الحمدللہ عز و جل 96 گھنٹے کا قفل مدینہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ جب سے آپ نے اجلاس لیا میری اندرونی کیفیت تبدیل ہو گئی، بڑی شرمندگی ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل 96 گھنٹے میں کھانے، نماز، سونے کے علاوہ منہ میں پتھر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ تقریباً 4 گھنٹے آنکھیں بھی بند رکھنے کی کوشش کی۔ یہ سب صرف آپ کی نظر کرم ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی نظر کرم سے اس دوران 3 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و مصافحے کی سعادت میں ملی۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کہا ہے میرا نام نہ ظاہر۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کتنا کرم ہو گیا تھا اس کو، میں نے اس کو دیکھا اتنا نادم ہے وہ کہ بس وہ آنکھیں نہیں اٹھاتا۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار ہمارا رخ زیبا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ چلیں ماشاءاللہ، حاجی مشتاق کا کلام بھی جو ہے وہ آپ نے سنا، ان کی آواز بھی سنی اور ان کی تصویر بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھی۔ اچھا، ایک میسیج ہمیں آیا ہے سید صاحب کہ کتنی مرتبہ میسیج کیا ہے، ریڈ لائن، یہ عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ ہے، وہ آپ نہیں جو ہے وہ چلاتے۔ اچھا، اتفاق دیکھیں کہ یہ کئی دفعہ یعنی گزشتہ کتنے سلسلوں میں لکھ کے لایا ہوں، اور آج بھی آپ اگر یہ دیکھیں، کل میں نے اس کی تیاری کی تو یہ تیسرے چوتھے نمبر پہ لکھا ہوا ہے ہماری ریڈ لائن، 3 منٹ 2 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے، لیکن ہوا یہ کہ یہ تیار کیا ہوا تھا، ایک میسیج کسی کی جو ہے وہ اپنا آیا تو میں نے ہمارے ظفر بھائی کو سینڈ کر دیا، عبدالحبیب بھائی کا، اور وہ تھا امتحان کی تیاری، تو وہ میں نے آگے بھی دیکھا اور اس کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیا، تو وہ آج یوں سمجھے اس سے ریپلیس ہو گیا ہے، تو معاف فرما دیں، اور آج ہم امتحان کی تیاری والا یہ چلا دیتے ہیں، اور ریڈ لائن انشاءاللہ عز و جل عید کے بعد جو ہے وہ چلائیں گے۔ ابھی ایک اعتبار سے بعض اوقات یہ وقت ایسا ہے کہ اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس وقت عام دنوں میں جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ویورشپ زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس رمضان شریف میں زیادہ ہو کم ہو، 12 بجے کا وقت ہے، تو ویکینڈ ہوتا ہے ویسے ہفتہ، اور عام دنوں میں 3 بجے، تو اس ہفتے چلائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج امتحان کی تیاری والا یہ چلا دیتے ہیں، اور آئندہ جب سلسلہ ہوگا اس میں انشاءاللہ ریڈ لائن والا چلائیں گے۔ آئیے کلپ دیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے، ایگزامینیشن کے دن قریب آتے ہیں، آپ دیکھیے اسٹوڈنٹ کی ٹینشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 5 ایئر پیپر، 10 سالہ پیپر، نوٹس کسی کے لینے جا رہا ہوگا، ٹیوشن پڑھ رہا ہوگا، رات کو جاگ رہے ہوں گے، سارے دوست مل کر دہرائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ امتحان قریب آ رہا ہے۔ جب 3-4 دن امتحان میں رہ جائیں نیند نہیں آتی، ساری رات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی صبح امتحان ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کے امتحان میں اگر کوئی فیل ہو جائے کیا نقصان ہوگا؟ 9th کے پیپر میں فیل ہو گیا، جیل میں جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، بامشقت قید سنا دی جائے گی؟ نہیں، دوبارہ 9th پڑھنی پڑے گی۔ 10ویں جماعت میں فیل ہو گیا، دوبارہ 1 سال پڑھنا پڑے گا، یہی نقصان ہے نا۔ اچھا، اس میں بھی کئی طریقے ہیں، امتحان کسی طریقے سے پیپر آؤٹ کروا لو، کوشش کر رہے ہوتے لوگ، پھر نقل کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی فیل ہو گئے تو سپلیمنٹری پیپر بھی ہوتا ہے، ضمنی امتحان بھی ہوتے ہیں کہ چلو 2 پیپر میں رہ گئے دوبارہ دے دو۔ اتنے سارے چانس بھی ہیں، مگر یہ سارے چانس اگر نہ بھی اویل کر سکا تو الٹیمیٹلی آخر کار نقصان کیا ہوگا؟
ایک سال دوبارہ پڑھنا پڑے، لیکن اس ایک سال دوبارہ نہ پڑھنا پڑے، بے عزتی نہ ہو جائے، او ہو ٹینشن ہی ٹینشن۔ امام صاحب بیٹھے ہوں گے، جب امتحان کے دن آتے ہیں نا تو امام صاحب کو تقریباً پرچیاں ہی آ رہی ہوتی ہیں، بس امتحان میں کامیابی کی دعا کر دیں، اتنی فکر بچوں کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مجھے بتائیے، ایک امتحان ایسا ہے جو ہم سب نے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس امتحان میں پاس ہونے والے کو جنت ملنی ہے، اور فیل ہونے والے کو کوئی ضمنی امتحان کا موقع نہیں ملے گا، سپلیمنٹری پیپر نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ فیل ہوگا بس جہنم کی کھڑکی قبر میں کھول دی جائے گی، جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اتنا بڑا لاس ہے، اتنی بڑی جس کو کہیں کہ آزمائش ہے فیل ہونے والے کے لیے، مگر 9, 10 فرسٹ ایئر کے امتحان کے لیے راتیں جاگیں، امتحان قریب آیا تو ٹینشن بڑھ گئی، مگر یہ امتحان کی تیاری کی فکر کس کو ہے؟ کون ٹینشن لے رہا ہے کہ ہر گزرنے والا دن، اول تو ہمیں پتہ نہیں ہمارا امتحان کس ڈیٹ کو ہوگا، بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، اسکول کے امتحان ہوتے ہیں، ڈیٹ آتی ہے کہ فلاں تاریخ کو امتحان ہوں گے فلاں مہینے کی، اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں نا۔ قبر کا امتحان تو آج بھی ہو سکتا ہے نا، ہم میں سے کوئی آج بھی مر سکتا ہے، آج مرے گا تو آج پہنچ جائے گا قبر میں، کل پہنچ جائے گا، تو اتنا قریب ہے ہم، مگر فکر کسی کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک فرمائش آپ سے اور ہوئی ہے کہ اکبر حسین بھائی، میری عرض ہے کہ ظفر بھائی سے کہیں کہ آج ہی رات تک یہ سارے کلپ جو ہیں گروپ میں سینڈ کر دیں، کیونکہ ہمیں 26ویں سے پہلے چاہیے ہوں گے۔ اللہ اکبر، 26ویں سے پہلے چاہیے ہوں گے، اور ظفر بھائی سے یہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ کوئی ڈی پی جو ہے وہ آپ بنا دیں 26ویں وغیرہ کی، تاکہ لوگ جو ہے وہ گروپس وغیرہ میں لگا لیں، اور ہمارے وہ گروپس میں جو ہے نا وہ ابھی تک ٹیلی تھون کی لگی ہوئی ہے، اتنی جو ہے وہ پرانی۔ آپ کی مصروفیت ہے نا، مصروفیت بھی ہماری تو نہیں ہے نا، وہ حضرت کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ بنا دیں گے آج ہی، اور یہ کلپس آج ہی جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے ممکن ہوا تو۔ چلیں جی، سید صاحب ایک میسیج آیا تھا، سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سید صاحب آپ نے سنانا ہے، ہم نے بہت چاہا اس شعر کو پڑھنا، یہ پڑھنا لکھا ہے، حالانکہ یہ ویسے پڑھنا ہوگا، ہے بھی ہوگا لیکن وہ شاید لکھنے میں رہ گیا، پھر بھی ہم اس کو اس طرح نہ پڑھ پائے، تو اس لیے سید صاحب اب ہم آپ کے پاس لے آئے، تو اب آپ ہی ہمیں یہ شعر طرز میں سنائیں، ایسا شعر سنائیں کہ جس کی دوسری لائن میں پہلا لفظ رولاتی آتا ہو اور آخری لفظ مدینہ۔ مدنی فیس جو ہے وہ 150 مرتبہ اسماء حسنہ پڑھنے کی نیت ہے، یعنی ایک کے اندر دو، ایک تو شعر بھی پوچھ لیا اور ایک آپ نے ہی اس کو جو ہے وہ اپنا طرز میں بھی سنانا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی شعر ہی پوچھ لیا، طرز کا نہیں ہوتا، لیکن دونوں آپ نے جو ہے وہ کرنے ہیں، اگر آتا ہے تو رولاتی اور دوسرا لفظ آخری لفظ مدینہ آ گیا یاد۔ اللہ، امیر رسولت کا شعر ہے، سبحان اللہ۔ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں کلام کی طرف، اور کلام ہے حبیب خدا کا نظارہ کروں، اگرچہ یہ ویڈیو کی صورت میں پرانا ہے اور اس میں آپ ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز کہہ سکتے ہیں جو ہے وہ حسن رضا، لیکن وہ چھوٹے سے اس میں منع ہیں اور امیر سنت نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، اور آئیے وہ کلام کے اندر ان کی بھی زیارت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر
کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ چلے جی سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک کلام ذہنی آزمائش کے دنوں میں پڑھا گیا تھا، یہ سندھی جو ہے وہ کلام ہے، اور وہ کیا ہے ہمارے انعام بھائی جو نعت خواں ہیں انہوں نے پڑھا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بولو نا کلندر لال 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 کلندر لال 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 کلندر لال 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 کلندر لال 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 شہباز کا روزہ پیارا شہباز کا روزہ پیارا نوری نوری سے بڑھ سارا مستوں کا لگا گیا جب وقت نظارو میرا ہو سامنے روزہ تیرا جب وقت نظارو میرا ہو سامنے جلوہ تیرا مرتے مرتے بھی دیکھوں شہباز میں روزہ تیرا مرتے مرتے بھی دیکھوں شہباز میں روزہ تیرا لبوں پر سید صاحب آپ نے کچھ شعر وغیرہ سنانے تھے، ایک ہلال سنا ہے تو صرف نشید ایک شعر سنا ہے، اشعار سنانے تھے، لوگ الگ الگ لوگوں نے میسیج کیے تھے، آپ نے ایسا سنانا تھا شعر جس میں لفظ ہلال آتا ہو، وقت عیش آتا ہو، اگرچہ وہ اتنا مشکل ہے کہ جنہوں نے میسیج کیا انہوں نے شعر بھی ساتھ میں سینڈ کر دیا، لیکن وہ میں نے بھی پڑھا اور سید صاحب کو پورا کا پورا سنا بھی دیا، لیکن وہ مشکل لگا جو ہے سید صاحب کو۔ ایک منٹ سید صاحب، ہمارا رمضان سے پہلے انعام نکلا تھا، آپ نے دوبارہ ذکر نہیں کیا بنت غلام مصطفیٰ کھاریہ سے۔ کھاریاں مٹھیاں یہ بھی دونوں الگ الگ شہر ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہیں آپ نے مٹھیاں بھیج دیا ہو؟
لکھ کر اس پر. ایسا نہیں ہے. ہاں ان کا بھی آفیشیل تحفہ، نام ان سے ایڈریس ہی نہیں لیا ابھی. ایڈریس نہیں لیا لیکن رمضان شریف ہے نا، رمضان یاد ہے آپ کو؟ پتہ ہے. جی جی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. صحیح ہے جی. چلیں سنائیں کچھ. ہلال. ہاں. مسرت ہی مسرت اور خوشی تھی، خوشی جس دم مسرت ہی مسرت اور خوشی تھی، خوشی جس دم نظر یا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ، نظر یا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ. چلیں جی ہم ایک عمر بھائی کا پڑھا ہوا کلام ہے. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، نکواں تیرے جیا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر کنو کواں تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کواں تیرے جیا احسن من کا لم تر قط عینی کنو کواں تیرے جیا کواں تیرے جیا سونا سونا کواں تیرے جیا جنو کواں کنو کواں تیرے جیا کیونکہ تیرے جیا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، کنو کواں تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کواں تیرے جیا کنو کواں تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی لباتے تاں ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی میں لباتے تاں ہووے کوئی، مینوں تے نہ پتا سانوں تے نہ پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں. ماشاء اللہ. سید صاحب آپ نے اس کلام سے پہلے شعر سنا تو دیا وہ ہلال والا، لیکن جن کا میسیج تھا وہ ان کا مطلوبہ شعر. ابھی رمضان کے الوداع کا وقت ہو تو یہ الوداعی کلام تھا اچھا. نبی رسول نے لکھا جس میں ہلال ماہ رمضان کا تذکرہ آیا.
اور انہوں نے جو ابھی آپ موقع کے مناسبت سے والی بات کر رہے تھے نا, ہاں سن میں نے موقع کی مناسبت سے سنا ہے نا, تو لو ہیں, انہوں نے بھی رمضان کا تذکرہ اس کے اندر بھی ہے. وہ یہ تھا کہ کاش اس سال میں مدینے میں دیکھوں رمضان کا ہلال آقا, ان کو دعا سے نواز دے. اللہ پاک ہمیں بھی آپ کے ساتھ حاضری کی سعادت عطا آمین فرمائے آمین. ماہ اور رمضان. ساتھ میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ امیر سنت کے لیے تحائف کس نمبر پر بھیجے جائیں. ابھی سید صاحب نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ اس کا میرے خیال میں لنک انشاءاللہ آ جائے گا تو ہم گروپ میں انشاءاللہ آپ کا مدنی چینل گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. چلے جی جو ہے وہ اپنا. ابھی گزشتہ دنوں بدری مذاکرے میں امیر سنت سے غالباً نگران شورا نے یہ فون دیا. ایک غیر مسلم جو ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا اور وہ امیر سنت کے ذریعے سے اس کا کلپ الحمدللہ سوشل میڈیا پر بھی ہمارے چلا تھا. اس کی فرمائش آئی تھی, وہ تیار کیا, آئیے دیکھتے ہیں. پڑھیے جو میں کہتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. اور یہ کہ اپنا جو بھی پچھلا جو مذہب تھا اس سے توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے میں مسلمان ہوتا ہوں. ہاں الحمدللہ, بہت 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 مبارک ہو. اب آج سے آپ کا نام محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کا نام رکھتا ہوں محمد. اور یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں روزے مسلمان پر فرض ہوتے ہیں, جو آپ پر بھی فرض ہو گئے. پکارنے والا نام رمضان. تو آپ کو یادگار بھی رہے گی کہ رمضان شریف میں آپ نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا. اللہ آپ کو اس پر استقامت دے, ہمیں بھی استقامت دے. اور اب اپنے اسلامی بھائیوں سے آپ رابطے میں رہیے گا, اور تاکہ اسلام کے دوسرے جو معاملات ہیں, عقیدے وغیرہ, عمل, نمازیں وغیرہ آپ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے, اللہ خوش رکھے آپ کو. ہاں, اور یہ اصل جو جس کو ہے نا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے, تو اسی پر یہ ہے کہ فرض ہے کہ فوراً مسلمان کر لے. لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے الیاس کے ہاتھ پر مسلمان ہونا ہے, تو اس لیے یہ لوگ میرے پاس اسلامی بھائی آ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید صاحب آپ نے 3 مرتبہ ارمان لفظ جس کے اندر آتا ہو یہ آپ نے سنا نا. انشاءاللہ یہ ارمان انشاءاللہ ہم پوری کریں گے قرآن اندازی میں. قرآن اندازی میں یہ ہمارا ارمان آپ نکالیں گے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں. نور عالم بھائی کا ایک پڑھا ہوا کلام تھا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. آگے اگلا شعر یوسف کو تیرا یہ سنتے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا دیدار بنایا.
वक्त बदा मालियों से मैंने बिगाड़ी, पर तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस अब शायद एक कलाम शामिल कर पाएंगे। अनस भाई ने पढ़ा था मेरा दिल और मेरी जान, ये सुनते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कुरानदाजी और फिर आखिर में इंशाल्लाह आपसे सवाल करेंगे। आइए सुनते हैं। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल बेचैन, फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल बेचैन, फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले, फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। तो बस कुछ नहीं है लेके ये देख लेगा एक दिन मुझे ज़माना सरकार की गली में, फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले। माशाअल्लाह। एक मैसेज अभी आखिर में आया है कि आपसे अर्ज़ है कि 26वीं शरीफ से पहले पहले अमीर सुन्नत की जो भी नई मनक़बत आई हों वो ग्रुप में सेंड फरमा दीजिएगा प्लीज़। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश जो है वो करेंगे कि डीपी भी तैयार हो जाए और ये जो क्लिप्स हैं ये भी जो है वो आपको मिल जाए। तो अब चूँकि सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है, अब इंशाअल्लाह कुरानदाज़ी करेंगे। हम एक काम और कर देना, इनको आज एक इनको तोहफ़ा दे देते हैं। तोहफ़ा कि MP3 के अंदर मैं आपको अमीर सुन्नत की जो पिछली मनक़बत है सारी वो मैं आपको भेज दूँगा, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। अल्लाहु अकबर। 7-8 मनक़बत इंशाअल्लाह। ऑडियो क्या बात है माशाल्लाह। ये अपने स्टूडियो वाली जी जो पड़ी हुई है खलील भाई वगैरह की माशाल्लाह। चलें जी, ये तो अच्छा हो जाएगा। और अब चलते हैं, कुरानदाज़ी दिखाइएगा। जी कुरानदाज़ी दिखा दें। कुरानदाज़ी के हम शेर भी पढ़ते हैं दरमियान में ही, तो शेर रह गया था। कुरानदाज़ी ये हम गलत बोल रहे हैं। कुरानदाज़ी दिखा दें, हमें कहना चाहिए कि नाम दिखा दे। कुरानदाज़ी तो ये है कि जब आप बोलेंगे वो कुरानदाज़ी कहलाएगी। तो सैयद साहब अब जब कहेंगे तो हाँ, बल्कि सैयद साहब अभी शेर भी सुनाएंगे हमें। अरमान, हमारा अरमान निकालेंगे। अरमान ज़दों की है तमन्नाएं भी प्यारी, अरमान ज़दों की है
سرما سے نکالا ارمان نکالا تو کس سرما سے نکالا. مدینہ بنت خادم بہاول نگر سے بقیہ کے اپنے ارمان محرم نکل کے گئے. ذریعے رابطہ فرمائیں. بقیہ کا نہیں نکلا تو ان کے ارمان نکل گئے، اور جن کا نکل گیا اپنے محرم کے ذریعے رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ کو روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.